بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 15 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 21 آج میں شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یوم تأتی جس دن آئے گا، کل نفس ہر نفس، تجادلو جھگڑا کر رہا ہوگا، عن نفسہا اپنے ہی نفس کے بارے میں، یعنی اپنی ہی ذات کے بارے میں۔ جادلہ یجادلو مجادلتن کا معنی جھگڑا کرنا، دفاع کرنا۔ جب اس کے بعد عن آتا ہے اور عن کے بعد جو لفظ آئے گا تو مطلب یہ ہوگا اس کی طرف سے جھگڑا کرنا، یعنی ہر شخص آئے گا قیامت کے دن اور اپنی طرف سے جھگڑا کر رہا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بحث کر رہا ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ما عملت اس عمل کا جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور اللہ بیان کرتا ہے مثلاً ایک مثال، قریتاً ایک بستی ہے، یعنی بستی کی مثال، کانت آمنتاً وہ بستی امن والی تھی، آمنہ بستی چونکہ مؤنث ہے اس لیے آمین کی جگہ آمنہ، امن والی بستی، مطمئنتاً اطمینان والی بستی، یعنی بے خوف۔ اطمینان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا بڑے اطمینان سے، یعنی بے خوف ہے، امن تھا، اور اسی کی مزید تاکید کہ ہر طرح سے بے خوف تھی وہ۔ یاتیہا رزقہا آتا تھا اس بستی کے پاس، اس بستی کا رزق، رزق کا مطلب زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات، یہ مطلب خوب اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ اردو میں ہم رزق کہتے ہیں صرف کھانے پینے کو، عربی میں رزق کا مطلب زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات۔ تو اس بستی کے پاس اس کا رزق آیا کرتا تھا، رغدن رج کے، خوب رزق کی برسات تھی، من کلی مکان ہر طرف سے رزق کے دروازے تھے، من کلی مکان ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ پھر اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر یکفر ناشکری کرنا، انکار کرنا، اللہ کی نعمتوں کی، انعم نعمت کی جمع، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ پس چکھا دیا اللہ نے اس بستی کو، لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کا لباس، یعنی بھوک اور خوف مسلط کر دی۔ لباس کیونکہ پورا کور کر لیتا ہے نا انسان کو، تو یہ بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ اللہ نے بھوک اور خوف کو لباس سے تعبیر کیا، یعنی بھوک اور خوف ان پر لباس کی طرح مسلط ہو گئی، اس کا ذائقہ اللہ نے ان کو چکھایا۔ بما کانوا یصنعون ان اعمال کی وجہ سے، یصنعون جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ البتہ تحقیق آئے ان کے پاس انہی میں سے رسول، فَكَذَّبُوهُ انہوں نے رسول کا انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ عذاب نے ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا پس تم کھاؤ، مما اس رزق میں سے، رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، مما اصل میں تھا من ما، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ۔ یہاں کھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کو حلال سمجھو۔ میں نے بار بار بتایا ہے، بعض دفعہ قرآن میں کسی چیز کا آرڈر ہوتا ہے تو آرڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ عمل کرو، مطلب اس کو جائز سمجھو، اس کی کئی دفعہ تفسیر میں ڈیٹیل آ چکی ہے۔ پس تم کھاؤ یعنی اس کے کھانے کو جائز سمجھو، مما رزقکم اللہ وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، یعنی جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے کھانے کو جائز سمجھو۔ واشکروا نعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ ایاہو کا معنی صرف اسی کی، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ انما حرم علیکم المیتۃ اس نے حرام کیا ہے صرف تمہارے اوپر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اور اس جانور کو، اہل لغیر اللہ بہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ پس جو شخص مجبور ہو جائے اس طور پر کہ وہ باغی نہ ہو، باغی بغا یبغی کا معنی طلب کرنا بھی ہوتا ہے، طلب۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ یہ جو بخاری کی حدیث ہے باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی کا معنی عربی میں وہ باغی، اس باغی کو بھی کہتے ہیں جس کو اردو میں باغی کہتے ہیں، اور باغی تلاش کرنے والا، طلب کرنے والا۔ تو
کئی دفعہ یہ لفظ قرآن مجید میں آئے، میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں. تو یہاں باغی کا معنی طلب کرنے والا ہو، یعنی خواہشات کا طلب کرنے والا نہ ہو، جو مجبور ہو جائے اس طور پر کہ خواہش کا طلب کرنے والا، یعنی خواہش کی غلامی میں نہیں کھا رہا وہ. ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. حد سے تجاوز کا مطلب کہ جتنا کھانے کے لیے ضروری ہے اتنا کھائے، زیادہ نہ کھائے، یعنی حدود سے تجاوز نہ کرے. تو اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ طالب لذت بھی نہ ہو اور کھائے بھی حد اعتدال میں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یعنی جو مجبور ہو جائے گا ان دو شرطوں کے ساتھ تو پھر اللہ اس کو معاف کرے گا. وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لما، ان چیزوں کے بارے میں، تصف السنتکم الکذب. وصف یصف کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. وصف کہتے ہیں نا کسی کی صفت کو بیان کرنا، تو وصف یصف بیان کرنا. السنہ لسان کی جمع ہے. ان جانوروں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں مت کہا کرو. کون سی چیزیں؟ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. تصف السنتکم الکذب، تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کذب، جھوٹ. ان چیزوں کے بارے میں مت کہا کرو. کیا مت کہا کرو؟ ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانوں نے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، جن کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں خود سے جھوٹے تم نے دعوے متعین کیے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ جھوٹی ہے نا کہ اپنی طرف سے حلال حرام کے فیصلے کر دینا، اللہ رسول سے نہ پوچھنا. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ یہ تمہاری زبانوں میں ان کے بارے میں جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں یہ خود سے نہ کہا کرو ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، لام عاقبت کے لیے، انجام کے لیے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، جس کے نتیجے میں تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، کیونکہ حلال و حرام کرنا اللہ کا کام ہے نا. تو تم خود سے جب کہو گے تو اللہ کی طرف غلط چیز کی نسبت ہو گئی. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، یعنی ھذا متاع قلیل، یہ دنیا تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا گزارے کا سامان ہے جس کی وجہ سے تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا ان پر، ما، وہ چیزیں، قصصنا علیکا، جو ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے قرآن میں ہم وہ بیان کر چکے ہیں. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے. ثم ان ربک، پھر ایک بات یہ ہے کہ بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جو برائی کریں، بجہالۃ، جہالت میں، ثم تابوا، پھر وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس سب کے بعد، یعنی گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے عمل کو درست کر لیں. ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب ان سب باتوں کے بعد، یعنی گناہ سے توبہ اور اصلاح کے بعد، لغفور، یقیناً معاف کرنے والا، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے. یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اکراہ کے احکام بیان کیے تھے. جو جبر کے ساتھ غیر مسلم ہو جائے، دل میں مسلمان ہو، زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہجرت کریں، پھر ایمان پر قائم رہیں اور اللہ کے لیے قربانیاں دیں، تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس میں چونکہ آخرت کا تذکرہ تھا، تو اللہ نے پھر آخرت کا تذکرہ کی بات اس آیت میں اس آخرت کی حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو قربانی دینے والوں کو اجر دیں گے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ اتنا خطرناک دن ہوگا قیامت کا کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر نفس اپنے نفس کی طرف سے بس دفاع میں لگا ہوگا، دوسرے کا خیال نہیں آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا دن جس دن ہر شخص اپنے سوا ہر ایک کی فکر بھول جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، ایمان پر قائم رہنے والے لوگوں کو کس قدر اجر دے گا. جب ٹینشن کا دن ہوتا ہے نا، اس دن نعمت کی قدر بڑھ جاتی ہے. نارمل حالات میں آپ کسی پر احسان کریں تو بھی وہ خوش ہوگا، لیکن سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں،
اس موقع پر آپ کسی پر احسان کریں تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر نفس اس خوف میں ہوگا کہ میری جان کس طرح سے چھوٹے، میں بچوں، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، جیسے کہ سورہ عبس کے آخر میں ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں سے دور بھاگے گا، بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا، ہر نفس کو فکر ہوگی میری جان بچ جائے کسی طریقے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسی حالت ہوگی تو اس میں اللہ ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بہترین اجر دے گا، اللہ ان کی مغفرت بھی کرے گا، ان پر رحم بھی کرے گا۔ تو اس لیے پچھلے رکوع میں یہ مضمون تھا، اگلے رکوع میں اس آیت سے شروع کیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر نفس اپنی طرف سے، اپنے ہی آپ کی طرف سے بددفاع کرے گا، وہ تو دوسرے کا خیال نہیں کرے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور جس نفس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ اس کا دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پوری پوری سزا ملے گی ان کو، اور ظلم نہیں ہوگا، جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ سزا اللہ نہیں دیں گے ان کو۔ تو ایسے دن کی تیاری کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے انفرادی سطح پہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اور انفرادی سطح پہ ایک شخص نے ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اس کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اسی طرح قومی سطح پہ جب کوئی قوم جرائم کرتی ہے تو سزا بھی پھر قومی سطح پہ ملتی ہے، اور قومی سطح پہ جب کوئی قوم اللہ کی شکر گزار بنتی ہے تو بدلہ بھی اس کو قومی سطح پہ ملتا ہے، یعنی دنیا میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، قَرْيَةً، ایک بستی کی، کانت آمنتاً، جو امن والی تھی، مطمئنتاً، بالکل بے خوف تھی، ہر لحاظ سے اطمینان والی، خوش عیشی والی زندگی گزار رہی تھی، تاتیہا رزقہا رغداً، چاروں طرف سے من کلی مکان، ہر طرف سے رزق کی برسات تھی اس بستی کے اوپر، فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ اور ناقدری کیسے کی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا عذاب چکھایا اور خوف کا عذاب، دشمن مسلط کر دیے، یا اپنے ہی اندر دشمنی ان کو توڑ دیا، اللہ نے دشمنیاں پیدا کر دی، اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، رزق کی نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی، بما كانوا يصنعون، اس بدعملی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ کون سی بستی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی صحیح حدیث میں واضح بات نہیں ملتی۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ کوئی بھی بستی تھی تو اللہ نے اس بستی کی لوکیشن، اس کی تاریخ کہ وہ کب تھی، یہ ہمیں بیان نہیں کیا، اس کو مبہم رکھا ہے۔ مبہم اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ایک اصول ہمیشہ سامنے رہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی بستی جس پر، یا کوئی قوم جس پر اللہ کی خصوصی نعمتیں برس رہی ہوں، وہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو بعض دفعہ دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے اس کا، اور اللہ ان سے وہ معاشی ترقی چھین لیتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب آئے، اصل تو قرآن سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ جزا و سزا کا دن آخرت ہے، لیکن اللہ مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان پر بھوک کا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے کہ جب کسی بستی پر رزق کی فراوانی ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دے۔ تو اور بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ اس سے مراد مکہ ہے، لیکن پھر یعنی مکہ مراد ہے اس سے، کہ مکہ والوں نے پر رزق کی برسات تھی اور تجارت ہوتی تھی ان کی، جیسے لإیلاف قریش میں ہے کہ گرمیوں میں بھی تجارت، سردیوں میں بھی تجارت، حالانکہ مکہ میں خود کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تجارت کی برکت سے وہ اللہ نے بہت زیادہ رزق کی فراوانی بھی دی ان کو، اور بے خوف بھی تھے کیونکہ حرم امن کی جگہ تھی۔ لیکن پیغمبر کی انہوں نے نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے جھٹلایا، تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ یعنی بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب۔ بھوک کا عذاب کیا تھا کہ مسلمانوں سے دشمنی ہوئی، پھر تجارتی قافلے بے خوف، یعنی ان کو خطرہ ہوا کہ مسلمان حملہ کریں گے ہمارے اوپر، ایک خامخواہ کی دشمنی مول لی انہوں نے، یعنی حق کی مخالفت میں اتنی ضد اور ہٹ دھرمی کہ اپنی تجارت کا بھی بیڑا غرق کیا، اور پھر مسلمانوں سے جنگیں شروع ہوئیں تو ایک خوف بھی مسلط ہو گیا، تو وہ امن بھی اللہ نے چھین لیا۔ لیکن پھر اس پر اشکال ہوگا کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل، یعنی مکی صورت ہے نا، سورہ نحل مکی صورت ہے، تو مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں تھے، مکہ والے تو خوف میں نہیں تھے،
تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ والی آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو. ایسا پاسبل ہے کہ سورت جو ہے وہ مکہ کی ہو لیکن اس کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں. لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ سورت مکی ہے تو زیادہ یہی ہے کہ جب ایک سورت مکی ہے تو غالب یہی ہے کہ ساری آیتیں اس کی مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں. تو اس لیے زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد خاص مکہ نہیں ہے بلکہ کوئی پہلے زمانے میں کوئی بستی گزری ہوگی جس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، وہ بڑے شکر گزار یعنی بڑی نعمتوں میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. ناقدری کیسے کی ہے انہوں نے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہوں گے. جب رزق کی فراوانی ہوئی تو زنا میں ہو سکتا ہے پڑ گئے ہوں، شراب کباب میں لگ گئے ہوں. تو یہ ساری برائیاں اس سوسائٹی میں آ گئیں. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو تباہ کیا. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ کرنے سے پہلے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ تم پر جب اللہ کی رزق کی نعمتیں ہیں تو یہ رزق تمہیں اللہ دے رہا ہے تو اس کا شکر کرو. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، اسی قوم میں ہم نے رسول بھیجے جو ان کو سمجھائیں کہ تم جو برائیاں کر رہے ہو، ناشکری ہے یہ اللہ کی، اس برائیوں سے توبہ کرو. لیکن بجائے رسول کو ماننے کے فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے رسول کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی رسول کی نہ مان کر وہ ظالم تھے. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ بعض خاندانوں کو نوازتے ہیں، بہت معاشی ترقی ہوتی ہے ان میں، تو ان میں علماء جاتے ہیں. اب رسول تو نہیں آ سکتے لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں آتا ہے. علماء ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا پیسہ آتا ہے نا، بجائے شکر کرنے کے انسان میں بغاوت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. غریب آدمی ہم نے دیکھا ہے اللہ کے عام طور پہ زیادہ غریب ہوتا ہے، وہ دین کی بات سن لیتا ہے. جیسے جیسے دولت آتی ہے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے اور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج تو ہمیں زیادہ تر ایتھیزم دولت مندوں میں نظر آ رہا ہے. پیسہ آتا ہے، عیاشی آتی ہے، پھر مذہب ان کو برا لگنے لگتا ہے، اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں. تو ان لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اچھا اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اطمینان اور رزق کی فراوانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی قوم کو اللہ نے معاشی ترقی دی ہے اور امن ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ جو حلال طیب ہے، یعنی اس کو حلال سمجھو. اب اس آیت کا ربط کیا ہے؟ یعنی اللہ تو ایک بستی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ بستی نے ناشکری کی اور عذاب آیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھو. تو کیا ربط ہے؟ مطلب رب کو خوب سمجھیے. شرک کرنا بھی اللہ کی ناشکری ہے، کیونکہ خاص طور پر ان آیتوں میں سب سے پہلے اہل مکہ کو خطاب ہے. تو اہل مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی تو ایک ایسی بستی ہو جس پہ خوف بھی نہیں ہے اور یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. ایسی زمین ہے جو بنجر ہے لیکن پھر بھی رزق کی فراوانی ہے. پوری دنیا سے تجارتی تمہارے تعلقات ہیں اور تمہیں لوگ قتل بھی نہیں کرتے، تمہیں لوگ مارتے بھی نہیں ہیں، تمہارے تجارتی قافلوں کو آرام سے مختلف ملکوں سے گزرنے بھی دیتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ مکہ کے لوگ ہیں جی، یہ تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، تو بڑے قبیلے ہیں قریش کے، اور قریش جیسے قبیلے ہیں یہ تو معزز لوگ ہیں. تو تم بھی اگر اللہ کی ناشکری کرو گے نا تو تمہیں بھی اللہ تباہ و برباد کر دے گا. تو تمہاری ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور مشرکین میں جو سب سے بڑا شرک تھا اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کر دینا. جیسے دوسرے مقامات پر کئی جگہ یہ مضمون ہے نا، اپنے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اس جانور کا دودھ بھی حرام اور اس کا گوشت بھی حرام. تو اس کو کی قرآن بار بار نفی کر رہا ہے کہ یہ تم نے خود سے کیوں حلال حرام کر دیا؟ تو اللہ کا کام ہے نا، قانون سازی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو قانون سازی کا حق دینا یہ بھی ایک بڑا شرک ہے. مینجمنٹ کی حد تک تو انسان کو اجازت ہے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے، ان چیزوں کا تو مینجمنٹ سے تعلق ہے نا. خود چیزوں کو حلال و حرام کر دینا اس کا تو انسان کو رائٹ ہی نہیں ہے. انسان کے لیے وہ ذات قانون بنائے گی جو انسان سے اوپر کی ہے. انسان اپنے سے نیچے والوں کے لیے قانون سازی کرے گا، جانوروں کے لیے، اپنے لیے نہیں کر سکتا. اپنے لیے تو انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے، وہ بتائے گا کہ کیا لیگل ہے کیا انلیگل ہے.
تو اس لیے بہت بڑا شرک ہے، یہ خوب سمجھ لیں، قرآن اس کی بہت نفی کرتا ہے کہ حرام کو تم نہ حلال کر سکتے ہو اور نہ حلال کو تم حرام کر سکتے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں نا، اسلام نے نکاح اور طلاق کا ایک ضابطہ بنایا کہ بیوی حلال کب ہوتی ہے، حرام کب ہوتی ہے۔ ہماری عدالتوں نے سارے سیٹ اپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں بار بار چیختا ہوں عدالتی خلا کے خلاف، جب آپ بتاؤ کہ کھانے پینے کی چیز کو حلال حرام انسان نہیں کر سکتا، تو ایک عورت اور شوہر، ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ حلال و حرام کرنا، یہ تو اس سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ اس میں تو زیادہ احتیاط کے پہلو کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری عدالتوں نے کیسے ایک جرت کی ہے کہ ایک عورت اٹھ کے چلی جاتی ہے اور جج اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ عقدہ نکاح جو ہے، نکاح ختم کرنے کا رائٹ وہ شوہر کے پاس ہے۔ وہ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے وہ کورٹ کے پاس نہیں ہے، سوائے چند صورتوں کے جن کی احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل ملتی ہے، لیکن وہ چند صورتیں تو نہیں دیکھی جاتی ہماری کورٹ میں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی، اس پر سب خاموش کیوں ہیں۔ بہت ہی ایک حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی دھڑلے کے ساتھ، یعنی مشرکین ایک گوشت کو حرام کر رہے ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے ایک عورت جو اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، اس عورت کو ایک اجنبی کے لیے حلال کر رہے ہیں آپ، جس پر یہ حرام تھی۔ جب خلا لے کے کہیں اور شادی کرے گی تو اس کے لیے تو حرام ہوگی نا، اور آپ اس پر حلال کر رہے ہیں اس کو۔ یہ جرم خدا کی قسم اس جرم سے زیادہ بڑا ہے، یہ جو ہماری عدالتوں نے آج اور اسلامی ملکوں کی عدالتوں نے ایک جرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے، اور ان خواتین کو خدا کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے جو کورٹ سے خلا لے لے کے کہیں اور شادیاں کر رہی ہیں اور اپنے شوہر سے ایک بغیر اس کے جو شرعی جو ایک طریقہ ہے اس کو اختیار کیے بغیر وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ختم ہو گیا اور ہم کسی اور کے لیے اب حلال ہو سکتے ہیں۔ ان کو بھی خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ میرا کہ اس پر بیان تھا تو میں نے کسی خاتون کے نیچے کمنٹس پڑھے، میں نے بتایا کہ ہمارے ایک سابق صدر تھے جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے کورٹ میں جو ہے نا یہ خلا کا ایک نظام چلا دیا کہ بس عورت کوئی معقول ریزن نہ بھی بیان کرے تو کورٹ طلاق کی ڈگری دے دے گی اس کو۔ تو میں پورا اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں خواتین کو۔ نیچے خاتون نے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ اللہ وہ فلاں جرنل کو اللہ ہدایت کو کا اللہ اس کو بہت جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی۔ تو آپ کے لیے آسانی نہیں پیدا کی ہے، آپ کے لیے اس نے جہنم میں جانے کے راستے کھول دیے ہیں۔ عورت پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ایک اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ اس ظلم کو گواہوں سے ثابت کرے، پھر کس نوعیت کا ظلم ہے کہ جس میں وہ عدالت طلاق دے سکتی ہے، اور کس نوعیت کا جرم ہے کہ جس میں آپ کو شوہر کو راضی کرنا پڑے گا طلاق کے لیے، راضی کیے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی۔ اس کی پوری تفصیل ہے، اس میں میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جو ہمارے ہاں عدالتوں میں چل گیا ہے کہ عورت گئی اور کوئی ریزن ہو نہ ہو، بس عدالت نے ایک ڈگری پکڑا دی اور پھر عورت اس بیس پر کہیں اور شادی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قانون ساز اللہ کو نہیں سمجھا، آپ نے قانون سازی کا اختیار انسانوں کو دے دیا ہے۔ یعنی قانون سازی کا مطلب کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہے، اس میں تو انسان کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور امیر کی اطاعت کرو۔ اول الامر میں بہت سارے لوگ داخل ہیں جس میں حاکم بھی داخل ہے، تو حاکم کی اطاعت کی جائے گی، لیکن جائز کاموں میں اور ان کاموں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہے۔ حلال و حرام میں اجازت نہیں ہے کہ حاکم حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے، یہ بدترین تحریف ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ حق حاصل ہے تو یہ شرک ہے، پھر یہ آپ خدائی اختیارات میں آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ خاص طور پر اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری مت کرو۔ پچھلی بستی ایک ہم نے واقعہ سنایا نا کہ وہ بستی نے رزق تھا اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو تم بھی ناقدری کر رہے ہو۔ ناقدری کیا ہے؟ تم حلال و حرام کا حق اللہ کو دینے کے بجائے خود سے اپنے پاس تم نے حق رکھا ہوا ہے اور تم خود سے چیزوں کو حلال و حرام کرتے ہو، تو یہ عمل چھوڑ دو، کیونکہ یہ عمل کرنا ناشکری ہے۔ لہذا کیا کرو، جو رزق اللہ نے حلال طیب پیدا کیا کلو، اس کو کھاؤ، یعنی اس کے کھانے کو حلال سمجھو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ایک بستی جس کا واقعہ بتایا اس نے ناشکری کی تھی، تم توحید اختیار کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، زبان سے تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب تم
خود سے کس چیزوں کو حلال یا حرام کر رہے ہو تو اس کا مطلب تم اس کی عبادت نہیں، تم اس کے علاوہ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہو یا اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تو اس دعوے میں تم جھوٹے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تو صرف مردار کو، خون کو اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اسی طرح اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں تم نے حرام کر دی ہیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ اس آیت کی میں پہلے بھی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ آج بہت سے مذہبی اسکالرز ایسے ہیں جو فقہ پراپر پڑھا نہیں ہوتا، احادیث پراپر پڑھی نہیں ہوتی اور قرآن کی آیتوں کی تفسیریں پھر غلط سلط کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انما کا معنی ہوتا ہے صرف، اللہ نے تو صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، یا اس جانور کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو کہتے ہیں ان مولویوں نے پتہ نہیں اور بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہیں، بلی بھی حرام کر دی اور گدھا بھی حرام کر دیا اور فلانی چیز بھی حرام کر دی اور فلانی بھی حرام کر دی۔ تو خوب سمجھ لیں اس آیت کا مطلب یہ جو حصر ہے نا کہ صرف، اس کو کہتے ہیں حصر اضافی۔ حصر اضافی کا مطلب ہوتا ہے جو بات چل رہی ہے نا اس کے لحاظ سے صرف کہا گیا ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے گویا اللہ تعالیٰ مشرکین کو بتا رہے ہیں کچھ چیزیں تو تم پہلے سے حرام سمجھتے ہو، کتا بلی کو تو تم ویسے ہی حرام سمجھتے ہو، ہم اس سے بات ہی نہیں کر رہے۔ جن چیزوں میں بحث چل رہی ہے نا، جن چیزوں میں بحث چل رہی ہے کہ ایک حلال جانور ہے، بتوں کے نام پہ چھوڑ کے تم نے اس کو اپنی طرف سے حرام کر دیا، تو یہ تو تمہارا حرام کردہ ہے۔ تو جن جانوروں کی بات چل رہی ہے نا ان میں صرف یہ والے حرام ہیں، باقی کتا بلی کی تو ہم یہاں بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو تم بھی حرام سمجھتے ہو، ہم بھی حرام سمجھتے ہیں۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ادیان میں ابراہیم علیہ السلام سے اس کی حرمت چلی آ رہی ہے اور یہود و نصارہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں، گویا اس سے بحث ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں صرف کا مطلب وہ چیزیں جو ہماری موضوع بحث ہیں ان میں سے صرف یہ چیزیں حرام ہیں، وہ حرام نہیں ہے جن کو تم کر رہے ہو، یہ مفہوم ہے آیت کا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گدھا کا چونکہ اس میں ذکر نہیں ہے لہذا گدھا بھی حلال ہو گیا، اور کتے کا بھی ذکر نہیں، بلی کا بھی ذکر نہیں لہذا کتے بلی بھی حلال ہو گئے، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا جو صرف ہے، یہ صرف کا مطلب ساری دنیا کے جانوروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان میں سے صرف یہ حرام ہے۔ صرف کا مطلب جو جانور موضوع بحث ہیں ان میں سے صرف یہ والے حرام ہیں اور جن کو تم نے حرام کیا ہے وہ داخل نہیں ہے۔ تو صرف کا مطلب ان جانوروں کو نکالا جا رہا ہے جن کو مشرکین خود سے حرام کیا کرتے تھے، باقی کتا بلی تو اس آیت میں موضوع بحث ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو اجماع پوری امت کا، اور احادیث میں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ جانور جو پنجوں سے شکار کرتا ہے، جو درندے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ نے ہم پر حرام کیے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، اللہ فرماتے ہیں ہاں جو مجبور ہو جائے، غیر باغین، بشرطے کہ وہ طالب نہ ہو، یعنی طالب لذت نہ ہو، مزے لینے کے لیے نہ کھا رہا ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، کھائے بھی اتنا جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اسے اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی معاف کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ جرم نہیں ہے۔ تو یہاں معاف کرنے کا مجازی معنی ہے، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جرم تو کیا اس نے لیکن ہم معاف کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اب اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اور زیادہ ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے ان کو حرام نہ سمجھو، ان کو حلال سمجھو۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم ان چیزوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں نا، اور وہ جھوٹ کیا ہے، وہ یہی ہے جو آگے آ رہا ہے کہ خود سے یہ فیصلہ مت کیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بلکہ حلال و حرام کرنا یہ صرف اللہ کو اس کا رائٹ ہے، اللہ کو حق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر تم اللہ پہ جھوٹ باندھو گے۔ اس میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ خود سے کسی چیز کا فیصلہ کر کے حلال یا حرام قرار دے دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے تو یہ عمل بھی بہت بڑا جرم ہے، نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام۔ میں آج کل لوگوں کی مینٹل لیول کی بات کروں جو یوٹیوبرز آج کل مجتہد بنے ہوئے ہیں، میرا ایک بیان آیا، میں نے اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ سمندر اور پانی کی جتنی مخلوق ہے وہ سب
امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہی ہوتا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب. تو قریب قریب اس لیے کہا کہ کیونکہ فقہا کا اختلاف ہے نا، تو اس لیے ہلکا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی مسئلہ اختلافی ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے میرے خلاف ایک وہ ریکارڈ کیا اور مجھ پہ طنز کیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، اور دیکھو یہ لوگ اندھے مقلد ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے مچھلی کے علاوہ جتنی مخلوق تھی اس کو حرام کر دیا ہے، اور پھر قرآن کی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں جب تک پراپر وے میں آپ علم حاصل نہ کریں آپ کو شرعی مسائل بتانے کی اجازت نہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ نے سمندر کے علاوہ مخلوق کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس دلائل ہیں. یہاں قرآن منع کر رہا ہے، وہ دلائل کیا ہیں وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شریعت کے اپنی طرف سے حلال و حرام کا اختیار، یہ سمجھنا کہ تمہارے پاس اختیار ہے، یہ کام مت کرو. تو امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ہو، یہ اگر اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرنے لگتے تو یہ مسلمان ہی نہ ہوتے، یہ کافر ہو جاتے. ان کو آپ ائمہ مجتہدین میں شمار کرنا یا مسلمانوں کے مقتدی رہبر شمار کرنا یا امام فرض کر لینا، یہ تو بہت دور کی بات، ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا. تو یہ ائمہ ہرگز اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام نہیں کرتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شرعی دلائل میں بعض دفعہ تعارض ہوتا ہے، تو ایک امام ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے دلیل کو، لیکن دونوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ شریعت کو جانچنے کی کوشش کرنا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس بارے میں سمجھنے میں ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مجتہدین کا بہت سے مسائل میں اختلاف ہے. تو اس اختلاف کی بیس پر کسی ایک کو آپ کافر کہیں یا کسی ایک کو مسلم کہیں، یہ بالکل حرام ہے. بلکہ ایک نے حلال کہا ایک نے حرام کہا، وجہ اس کی ہے کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ حلال کے دلائل زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے حلال کا فتویٰ دیا. ایک کی نظر میں یہ تھا کہ حرام کی طرف دلائل زیادہ ہے تو انہوں نے حرام کا فتویٰ دیا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، جیسے کتا، بلی، گدھا اور خچر اور جتنے بھی درندے ہیں، چیل، یہ سارے جانور تمام فقہا کے نزدیک حرام ہیں. اور کچھ کے نزدیک کیا تھا کہ کچھ مسائل میں اختلاف ہو گیا، سمندر کی تمام مخلوق حلال ہے یا حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی صرف مچھلی کھانے کا ثبوت ملتا ہے، باقی چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا انہوں نے اس کو حرام کہا. کیونکہ احلت لنا میتتان، حدیث میں آتا ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی. تو انہوں نے کہا کہ باقی تو مردار کو قرآن حرام قرار دیتا ہے، تو یہ بھی مردار کے حکم میں. دیگر ائمہ نے کہا کہ نہیں، احل لکم صید البحر، اللہ نے سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ مراد لی کہ بھئی ہر قسم کا شکار حلال ہے. اب میں ان دلائل کی بحث میں نہیں جاتا، اس پر میرے کلپ موجود ہیں. تو صرف میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر امام صاحب، آپ امام ابو حنیفہ ایک چیز کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اور آپ یہ فتویٰ دو کہ کوئی دلیل نہیں ہے، خام خواہ ناجائز قرار دے دیا، تو آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو دلائل نظر آئیں گے. لیکن ان لوگوں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حلال ہونے کی بھی تو کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے نا. مچھلی کے علاوہ اگر سمندر کی باقی مخلوق حلال ہوتی تو کہیں تو نبی سے کھانا یا صحابہ یا تابعین سے کھانا ثابت ہوتا نا، کیکڑے کا کھانا یا باقی مخلوق کا کھانا کہیں تو ثابت ہوتا، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اگر حرام قرار دینا جرم ہے تو حلال قرار دینا بھی جرم ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے نہ یہ کہا کرو کہ ہذا حلال، یہ حلال ہے، اور نہ یہ کہا کرو یہ حرام ہے، جب تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اپنی طرف سے حلال و حرام مت کرو. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ مجتہدین کی رہنمائی کے بغیر، مفسرین کی رہنمائی کے بغیر، جو آج کل اسکالرز خود سے قرآن و سنت کی تشریحات میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان میں تشریحات کم ہیں، تحریفات زیادہ ہیں. بہرحال ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے اس پر بہت سخت پابندی ہے کہ آپ شرعی دلیل کے بغیر اپنے کلچر کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے آپ خود بخود چیزوں کو حلال و حرام کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ آج کل یہ کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کو افتراء علی اللہ کا قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ ہے اور اس کو ناشکری قرار دیا گیا ہے، اور ایسی ناشکری جس کی وجہ سے اللہ کا بستیوں پر عذاب آتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل، اللہ پہ جھوٹ باندھا کیوں جاتا ہے؟ خود سے قانون سازی کیوں کی جاتی ہے؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر. مثال کے طور پر ہماری کورٹ نے جو خلا کا فیصلہ دیا نا کہ عورت بھی خود سے جا کے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے، اہل مغرب کو، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے.
تاکہ وہاں سے امداد آئے، کیونکہ وہ ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہو۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنا جو ہمارا ایک دین اور ہمارا مذہب ہے اور 1400 سال سے ہمارے خوبصورت کلچر ہے، اس کلچر کو ہم چینج کرنے لگتے ہیں۔ ان کے اشاروں پر ہم خواتین کو وہ حقوق دینا شروع کر دیتے ہیں جو اسلام نے نہیں دیے، جس کے نتیجے میں خواتین کو حقوق ملتے نہیں ہیں، خواتین کا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری عدالتوں نے عورت کے رائٹ کو بڑھانے کے لیے طلاق کا حق ان کو دے دیا، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس سے مردوں میں شادیوں کا رواج کم ہوگا اور نتیجہ آخر میں یہ ہوگا کہ وہی خاندانی نظام تباہی بربادی کی طرف جائے گا جو یورپ اور امریکہ میں گیا ہوا ہے، اور بالآخر پھر عورتیں اسی طرح شوہر کو ترسیں گی جیسے ان کی عورتیں ترستی ہیں۔ کوئی مرد ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ سیٹ اپ چلتا رہتا ہے، جو بڈھے ہونے کے قریب ہوتے ہیں پھر جا کے جناب وہ وفا کرتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں ورنہ جو رزلٹ اس سوسائٹی میں عورت کا حشر ہے وہ آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب تم متاع قلیل، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کر رہے ہو، تو یہ متاع قلیل ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وہی قرآن اشکال کا جواب دیتا ہے کہ یہودی فوراً اعتراض شروع کر دیتے تھے، اچھا بھائی حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تو یہ جو اونٹ آپ کھاتے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ حلال کیسے کر دیا آپ نے؟ تو قرآن ایک پہلے ڈیٹیل میں جواب دے چکا ہے، اب صرف اس جواب کی طرف قرآن ہلکا سا اشارہ کر رہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو یہودی لوگ تھے، حرمنا، ہم نے ان پر خود حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں قرآن میں۔ ہماری تفسیر کے لیکچر میں بھی سورہ انعام میں یہ گزر چکا ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ہم نے خود سے حرام کی تھی اور اس کی ایک حکمت تھی، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، یہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی تھی، وہ اصل میں حرام نہیں ہے، تو وہ حلال ہیں۔ تبھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بھی کھاتے ہیں، اونٹ کی چربی بھی کھاتے ہیں، گائے کے گوشت کو بھی حلال سمجھتے ہیں، اس کی چربی کو بھی حلال سمجھتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ اپنی طرف سے حلال کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے حلال ہے، یہودیوں پر کسی خاص وجہ سے وقتی طور پر حرام ہوئی تھی وہ۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر اللہ ایک امید کی بات کر کے سب کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تم سے ہو چکا ہے نا وہ بھول جاؤ۔ کسی نے شرک کیا، کسی نے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کیا، کسی نے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا، جو کچھ کرتے رہے یا اب تک جو ناشکری ہوئی جس کی بیس پر اللہ بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، تو خوب سمجھ لو ثم، بڑے اہتمام سے جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ثم سے کہ پھر ایک بات کان کھول کے سنو، ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جو برائی کر بیٹھتے ہیں، بجہالت، جہالت میں۔ یہاں جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا اس لیے برائی کر لی، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ میں کئی بار قید اتفاقی یعنی اور احترازی، اتفاقی شرط کسے کہتے ہیں، احترازی کسے کہتے ہیں، کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں۔ احتراز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بطور شرط کے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی شرط کا مطلب جو لوگ برا عمل کریں جہالت میں تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب جان بوجھ کر اگر گناہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں یہ مطلب نہیں آیت کا۔ یہاں جہالت کا مطلب یہ کہ جو بھی گناہ کرتا ہے جہالت میں ہی کرتا ہے، وہ چاہے اس کو یہ علم ہو کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، بری بات ہے، پھر بھی اگر کر رہا ہے تو قرآن اس کو جاہل ہی کہتا ہے، اس لیے کہ وہ علم جو آپ کو عمل کے لیے موٹیویٹ نہ کرے وہ علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تبھی تو قرآن پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جاہل کہتا ہے نا۔ تو یہاں جہالت سے اردو والی جہالت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جہالت ہے جو گناہ کرنے والے کو اللہ خطاب دیتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ جیسے قرآن میں مشرکین کو بھی جاہل کہا گیا ہے نا، حالانکہ ان کو تو علم تھا کہ یہ بت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ نے ان کو جاہل کہا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت میں ہی، کیونکہ اللہ کی خشیت کا علم اس کو نہیں ہوتا، اس کے انجام کی طرف وہ سوچتا نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں جب بھی قرآن میں اس طرح کا لفظ آتا ہے نا کہ جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ جہالت سے مراد وہ جہالت ہے جو گناہ گار کے ساتھ چمٹی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرے گا چاہے وہ عالم بھی ہو تو وہ اس وقت جاہل ہی ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے ہیں، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اس گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے اصلاح بھی کر لیں۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تیرا رب اس کے بعد غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف بھی کرے گا اور اضافی رحمت بھی کرے گا۔ تو یہ اصلحوا بھی
قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ اگر آپ گناہ کر کے اچھی طرح توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور پھر بھی اگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پچھلی توبہ ختم نہیں ہوتی، وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا۔ تو اصلحو کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، یعنی اس میں ایک ترغیب ہے کہ جب توبہ کرو تو آئندہ کے لیے اصلاح بھی کرو، لیکن یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے کہ اگر آئندہ اصلاح نہیں ہوئی تو پھر معاف نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے سچی توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو اگر اصلاح بالفرض نہیں بھی ہوئی، دوبارہ گناہ بھی ہو گیا تو بھی پچھلی توبہ ختم نہیں ہوتی، پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک ترغیب دی ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے مسلمان کو، اور یہ اس لیے بھی بتایا ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرے اور اصلاح نہ کرے نا، پھر بار بار اس سے گناہ ہوگا اور پھر گناہوں کا عادی ہو کے جہنم میں چلا جائے گا وہ۔ تو توبہ کامل طور پر جبھی ہوتی ہے اور اس پر انسان قائم جبھی رہتا ہے، اور وہی توبہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ جس میں توبہ کے بعد اصلاح عمل بھی ہو، ورنہ توبہ کر کے توڑتا رہے گا اور بالآخر جہنم کی نظر ہو جائے گا، تو اس کا پھر اس توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ اس کو ہونا چاہیے۔ اس لیے بھی قرآن اصلاح کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اصلاح عمل کر لیں۔ تو یہ ہماری الحمدللہ لیکچر مکمل ہو گیا، اور اس کا خلاصہ بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا جنہوں نے ناشکری کی، تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کھا پی رہے ہیں، ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جب اپنی طرف سے حلال و حرام کا نہیں ہے تو بیوی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آ گیا اور عدالت کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور تیسرا اہم مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شخص بھی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لہذا جو اب تک ہو چکا اسے بھول جاؤ، توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اصلاح عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 16 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 22 انشاءاللہ میں شروع کروں گا، اور وہ ہمارا آخری رکوع ہوگا سورہ نحل کا۔ اس کے بعد ہماری سورہ نحل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نحل کا آخری رکوع انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔